صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو بھیجیے، گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے، دو بیٹیاں تو پاس ہوں، ایک جاں بلبئی، میں سچ کہوں یا میں سچ کہوں یہ آپ کو نہ چاہیے، کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو، آلے رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے، یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں، زہرا کی بیٹیوں کا زہرا کی بیٹیوں کا تماشا جب شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے، صغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے، کہتی تھی گئے بھرا ہوا ویران کر گئے، کیا جانے کس طرف میرے کیا جانے کس طرف میرے ہے شوق دل میں سپنے پیغمبر کی دید کا، کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسید کا، کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسید کا، پردیسیوں کے غم میں ہے جینے سے مجھ کو یاد، بستر پر منہ لپیٹے پڑے رہتی ہوں اداس، بابا سفر سے آئیں گے جب تک نہ میرے پاس، تب تک بدن سے میں نہ اتاروں یہ لباس، تب تک بدن سے میں نہ اتاروں یہ لباس، جیتی رہی تو وصلے امام زمن ہوا، اور مر گئی تو بس اور مر گئی تو بس کفن ہوا، آتی نہیں ہے کچھ بھی قبر سید الانام، بستی کہاں بسائی کیا کس جگہ مقام، کیوں نانی جانا تو سنتی تھی وہ کلام، رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے، رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے، کہتے تھے قد بھی آئے گا اکبر بھی آئیں گے، صغرا نہ رو ہم تمہیں صغرا نہ رو ہم تمہیں دیکھو نہ خطی آیا نا اکبر وہاں سے
کچھ حادثہ پڑا شہدی پر سفر میں ہائے، کس سے کہوں جو صبتے نبی کی قبر کو جائے، اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا، اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا۔ سنتی ہوں دوست کم ہے شغ مشرقین کے دشمن بغت ہے فاطمہ کے نور ہے، دشمن بغت ہے فاطمہ نور ہے، مانگو دعا کہ صبت پیمبر کی خیر ہو، عباس و قاسم و علی اکبر کی خیر ہو، بہنوں کی خیر ہو، میری مادر کی خیر ہو، گرمی کا سفر کی خیر ہو، گرمی کا ہے سفر علی کی خیر ہو، اماں کو ان کا دودھ بڑھانا نصیب ہو، پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب ہو، پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب ہو، چرچا ہوا یہ شہر مدینہ میں جا بجا، صغرا سے آ کے مادر عباس نے کہا، زانو پس جھکائے ہوئے رو رہی ہو کیا، شبیر آئے شکر کا سجدہ کرو ادا، شبیر آئے شکر کا سجدہ کرو ادا، نا کے پفو ٹھہری گئے واری حسین کی، آتی ہے کوئی دم سواری آتی ہے کوئی دم سواری وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال، جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال، کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گوندھوں گی سر کے بال، آنے دو ان کو جن کے آنے دو ان کو جن کے شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی، بابا کو یہ پھٹا ہوا بابا کو یہ پھٹا ہوا دکھاؤں گی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین،
وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها صلوات محمد۔ سورہ اسراء کہ جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس سورہ کی 7ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نیکی کرو تو نیکی خود اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب معجزہ بھی ہے۔ یہ کتاب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کی زندہ معجزہ ہے، اور یہ کتاب تا قیامت تک محیمن ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ نے تا قیامت تک کی زندگی کے اصول بیان کیے ہیں، فارمولیز بیان ہوئے ہیں، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے پھر معلم کی بھی ضرورت ہے، اور معلم کا سہارا لیا جائے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گران بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے ہے میری آل کہ ان کا سہارا لینا، کہ یہ 2 کتاب اور معلم کتاب، یہ دونوں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامے رکھنا۔ جب تک ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج امت مسلمہ اگر گرفتار ہے مشکلات میں، گمراہیوں میں، اس کی وجہ رسول کی اس حدیث پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن نہیں تھاما۔ تو قرآن مجید اصولوں کی کتاب ہے، اصول اللہ اس میں اصول بیان کرتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ دیکھو یاد رکھو اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو تو خود تمہارے لیے ہی ہے۔ ہماری نیکی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، ہماری نماز پڑھنے سے اللہ کی الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے 4 سجدوں سے خدا نہیں بن جاتا، خدا کی خدائی میں کوئی نہ زیادہ ہوتا، اور میری نماز نہیں پڑھنے سے، چبوتروں میں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرنے سے خدا کی خدائی میں کچھ کمی بھی نہیں آنے والی ہے، نہیں آنے والی۔ اگر نیکی کرو گے خود ہمارے لیے، برائی کرو گے تو بھی خود تمہارے لیے۔ پروردگار نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ خود تمہارے لیے ہی ہے۔ نماز اللہ نے اگر واجب رکھی ہے، فجر میں 2 رکعت نماز، اور وقت معین کیا،
یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری تھا، ورنہ اگر ضروری نہیں ہوتا تو کیا اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہ رہا ہے کہ نیند خراب کر کے اٹھ کے جو ہے اتنی سردی میں اٹھ کے نماز پڑھو؟ اللہ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اللہ ہمیں ہماری وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ اللہ نے کبھی کوئی تکلیف دی ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی نفس پر اتنا بار دیا ہی نہیں کہ جو اس کی وسعت میں نہ ہو، ہماری وسعت میں ہے، اس لیے اللہ نے یہ 17 رکعت نماز واجب کی ہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم خود اپنی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کھلاڑی مار رہے ہیں، اور اس کی سزا بھی اگر انسان کو ملے گی تو خود اسی کی وجہ سے کہ تم نے خود اپنے لیے یہ عذاب مہیا کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے نیکی کرو خود تمہارے لیے۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو غار میں کے قریب لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ غار اندھیری ہے، یہ غار اندھیری ہے اور اس اندھیری غار سے تمہیں گزرنا ہے، اور اس میں آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان میں کچھ چیزیں آپ کو چبھیں گی، پیروں میں چبھے گی اور اذیت پہنچائے گی، زخمی کرے گی۔ یاد رکھو ان چیزوں کو اپنے ساتھ جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹو اور اسے غار کے باہر لے کر آؤ، اور تمہارا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ان راستوں سے، اس راستے سے گزرنا ہے اور تمہیں ان چبھنے والی چیزوں کو اٹھانا ہے اور اسے غار کے باہر تک لے کر آنا ہے۔ تو ان میں سے 3 قسم کے لوگ رہے کہ ایک گروہ وہ رہا کہ جو وہ ہر چبھنے والی چیز سے بچتا رہا، بڑا سنبھل کے قدم رکھتا گیا تاکہ کوئی چیز اسے تکلیف نہ پہنچائے، کوئی چیز اسے چبھے نہ، بڑی آرام سے، سکون سے، دور سے۔ جب کوئی چیز چبھے گی نہیں تو پھر وہ اٹھائے گا کیسے؟ تو اس نے کچھ نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو سنبھال کے، نہ زخمی ہوا نہ پریشان ہوا۔ اور دوسرے قسم کے لوگ یہ تھے کہ جو چبھنے والی چیزیں تھیں، جو زخمی کرنے والی چیزیں تھیں، وہ زخمی کر رہی تھی، چبھ رہی تھی، تو ان میں سے انہوں نے اٹھایا اور اپنے ساتھ سمیٹنا چاہا، مگر بہت بھاری بھی تھے۔ کتنا اٹھاتے؟ کہا کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا اٹھا لے، باقی کا چھوڑ دے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو تکلیف برداشت کرے، سختیاں برداشت کرے، اذیتوں، اور جس قدر ہو سکتا تھا وہ اپنی طاقت جتنی تھی انہوں نے اتنا سمیٹا اور اسے اٹھایا اور لے کر غار کے باہر آئے۔ جیسے باہر آئے، ان میں سے سب سے پہلے جو پہنچا، جو اس سے کچھ چیز چبھی نہیں، وہ بڑا آرام سے، سکون سے قدم رکھ کر وہ بڑی آسائش کے ساتھ آرام سے نکلا، اور یہ خوش ہوتے ہوئے کہ میں سب سے پہلے نکل گیا اور مجھے نہ میرا پیر زخمی ہوا نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، میں کامیاب ہوں۔ اس کے بعد دوسرے جو لوگ آئے کہ جو زخمی بھی ہوئے اور کئی چیزیں انہیں چبھی، خون بھی نکلا، اور جب باہر آئے انہوں نے جو چیز اٹھائی تھی وہ دیکھا تو دیکھا کہ ہیرے و جواہرات تھے، ہیرے جواہرات تھے، سونا تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کہ ہم لے کر آئے۔ تیسرا گروہ وہ کہ جو بہت زیادہ زخمی بھی ہوا، خون بھی نکلا، کانٹے بھی چبھے، تکلیف بھی اٹھائی، اور جتنا زیادہ ہو سکتا تھا وہ چبھنے والی چیزیں جب اٹھا کے لے کر آئے،
تو دیکھا کہ ہیرے جواہرات، سونا چاندی. تو انہوں نے کہا ہم کامیاب ہوئے ہیں، سب سے زیادہ جو دولت سمیٹ کر لایا وہ کامیاب ہوئے. کیونکہ انسان کی جو چیز چبھتی ہے، زخمی کرتی ہے، یہ وقتیہ ہوتی ہے، وہ تو کچھ دن میں گزر جاتا ہے، زخم مرہم لگتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. دولت جو کمائی گئی ہے وہ اب باقی رہنے والی ہے. تو اس واقعے میں سبق یہ سکھایا گیا کہ یہ دنیا اس غار کی طرح ہے. یہ اندھیری غار در حقیقت میں اس دنیا میں تمہیں ایمان بالغیب رکھنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں ہیں نا، اللہ نے واضح بتا دیا کہ شروع میں سورہ بقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دیکھیے یہ اللہ نے اصول بتا دیے ہیں. اصول یہ زندگی غار کی طرح ہے، اندھیری غار، تمہیں یہاں سے گزرنا ہے. اور ان اندھیری غار میں جو تمہیں چبھنے والی چیزیں ہوں گی نا، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں لوگ تکلیف بھی پہنچاتے، اذیت بھی پہنچاتے، تو تمہیں اس معاشرے میں رہنا ہے، صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے. یہ جواہرات ہے، یہ جواہرات ہے. اسے برا نہ سمجھو. یہ جو دنیا میں ہمیں تکالیف ملتی ہے، مشکلات ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، یہ ساری مشکلات پریشانیاں در حقیقت میں جواہرات ہیں. ہم تکلیف سمجھ رہے ہیں ابھی کیونکہ ہم چبھ رہی ہے نا، ہمیں خون نکل رہا ہے نا، ہمارے بدن کو تکلیف پہنچا رہا ہے نا. کہتے ہیں کہ جانوروں میں سے ایک جانور ایسا ہے کہ جس کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں، اس کے بدن پہ، باڈی پہ کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور کانٹے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، چبھتے ہیں. جب سردیاں آتی ہے، اس طرح کی سردیاں آتی ہے تو وہ جانور آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ان کے کانٹے چبھتے بھی ہیں، چبھتے کانٹے آپس میں، مگر قریب آتے ہیں وہ لوگ، ضروری ہے. جب قریب آتے ہیں تو گرمی پیدا ہوتی، جب گرمی پیدا ہوتی تو اس سے سردی سے زندہ بچ کے نکلتے ہیں. اور وہ جانور کہ جو آپس میں قریب نہیں ہوا وہ سردی کے مارے مر جاتا، اس سردی سے گزر نہیں پاتا، مر جاتا. یہ زندگی کی رشتہ داری اور تعلقات جو اسلام نے صلہ رحم کی صورت میں رکھا، صلہ رحم یہ اسی جانور کی طرح کہ ممکن ہے کہ بعض رشتہ دار ہمیں کانٹے چبھاتے ہیں، مگر ضروری ہے، یہ حیات کے لیے ضروری ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے. رشتے نبھانا ہے، رشتے نبھانا ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، زندہ رہ سکیں. ایک شخص آیا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، زبان سے، کاموں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور میں ان سے رشتہ توڑنا چاہتا ہوں، توڑ لینا چاہتا ہوں رشتہ، کہ میں ان سے ملوں ہی نہیں. کیا ضروری ہے کیا؟ دنیا میں ہزار لوگ ہیں جس سے انسان دوستی رکھیں، روابط رکھیں، محلے والے، نیبرز، پڑوسی بہت مل جاتے ہیں انسان کو. کیا یہ رشتہ دار کو میں چھوڑ دوں؟ پیغمبر نے فرمایا تم ایسا کرو گے تو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا. تم ایسا کرو گے خدا تم سے ناراض ہو جائے گا. اس نے کہا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ تو پیغمبر نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ بناؤ، جو تمہیں نہیں کھلائے اسے کھلاؤ، جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے تم اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. کیوں؟ صلہ رحم اللہ کی خاطر ہے، رشتہ داروں کی خاطر نہیں ہے کہ میرا رشتہ دار میرے ساتھ کیسا رہے گا، وہ اچھا رہے گا تو میں اچھا رہوں گا.
وہ میرے پاس مجلس میں آئے گا، میں اس کی مجلس میں جاؤں گا، وہ میری شادی میں آئے گا، میں اس کی شادی میں جاؤں گا۔ یہ تو رواداری ہو گئی، رشتہ داری نہیں ہے، عزاداری یہ نہیں ہے۔ عزاداری میں کسی کو رخصت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی مجلس میں آیا، آپ میری مجلس میں آئیے، میں آپ کی شادی میں آیا، آپ کی دعوت میں آیا، آپ میری دعوت میں آئیے۔ اسلام جو ہمیں اخلاق دے رہا ہے وہ اللہ کی خاطر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تم سے راضی رہے گا اگر تم، کیوں؟ یہ چبھنے والی چیزیں در حقیقت میں جواہرات ہیں، اور جب تمہیں کب معلوم ہوگا؟ جب اس غار سے باہر آؤ گے نا، جب روح قفس انصری سے جب باہر آئے گی اور علم غیب تمہارے سامنے تصور خیال سے نکل کر باہر آئے گا، جب تم دیکھو گے یہ ساری چبھنے والی چیزیں تمہیں کس قدر بلندی پہ لے جا رہی تھی، اولیاء خدا بنا رہی تھی۔ تو آغا خازی، علی آغا خازی، یہ نام کس نے نہیں سنا؟ آغا بہجت کے استاد، آغا حسن مسقطی جو ہمارے پاس دائر مدفون ہے ان کے استاد، آغا علی آغا خازی کے دو ممتاز شاگرد، علی آغا خازی طباطبائی کے دو ممتاز شاگرد تھے۔ سوچئے وہ عارف جس نے یہ دو شاگردوں کو پروان چڑھایا ہے، ایک حسن مسقطی جو حیدرآباد میں مدفون ہے، اور دوسرے سید حداد موسوی، سید حداد، یہ شاگرد۔ اور آغا خازی طباطبائی جو کہتے ہیں کہ یہ دو شاگرد انہوں نے، ان کی زندگی کا سرمایہ یہ دو شاگرد۔ سید حداد آغا خازی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میری زوجہ بہت بدتمیز ہے، بہت بد اخلاق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ آغا خازی نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو روحانی ترقی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تمہارے ہر انسان کی زندگی میں ایک امتحان ہے، اور تمہاری زندگی کا امتحان یہ تمہاری زوجہ ہے، اس پہ قابو پالو، صبر کے ذریعے، تحمل کے ذریعے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے استاد نے کہا پھر انہوں نے اپنے دلوں سے خیال نکال دیا طلاق اور خلا کا، برداشت کرنے لگے۔ ان کی زوجہ اتنی بد اخلاق تھی، بدتمیز تھی کہ انہیں برا بھلا کہا کرتی تھی، برا بھلا کہتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کپڑے دھو رہی تھی، لباس دھو رہی تھی، اور حداد بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان سے تانے دیتی، بدتمیزی کرتی، وہ صبر کر رہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی کچھ بول رہی نہیں، کچھ بول نہیں رہے، تو اس نے کیا کیا، وہ جو تشت میں گندا پانی تھا لباس کا، ایک مرتبہ ان کی طرف پھینکا، ان کے چہرے پہ وہ لباس کا گندا پانی ان کے چہرے پہ آیا، اور جیسے ہی ان کے چہرے پہ آیا ایک مرتبہ انہیں غصہ آیا، اس لیے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، نفس ہمارا، انسان کو غضب میں لے کر آتا، انسان کو برائی کی طرف حکم دیتا، فوری غصہ آیا انہیں کہ کچھ کیا جائے۔ پھر استاد کی بات یاد آئی، صبر صبر صبر، انہوں نے صبر کیا، تحمل کیا، ایک ٹھنڈی سانس لی، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کہتے ہیں کہ اب وہ دنیا کا نظارہ نہیں کر رہے تھے، عرش کا نظارہ کر رہے تھے، عرش الہی، ملائکہ کا نزول دیکھ رہے تھے، ملائکہ کا جانا، جنتی کو جنتی چہرے پہچان رہے تھے، اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز، جہنمی آگ میں تڑپ رہا ہے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں برزخی آنکھیں دے دی، برزخی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک امتحان ہے، اگر وہ امتحان پہچان لیا
اور اس پر قابو پا لیا، یعنی پاس کر لیا، پاس ہو گیا، بس اس کے بعد اب انسان کہلانے کے لائق ہے۔ ورنہ ہم جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ تو بھیڑ بکریاں بھی دیکھ رہی ہیں، وہ جو رستے میں کتے پھرتے رہتے، چبوتروں میں بیٹھتے اور چلے جاتے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو ہم کانوں سے سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، ہم جو زبان سے بول رہے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں۔ تو پھر ان جانوروں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ان جانوروں میں ہمیں کیا فرق ہے؟ ہم میں جب فرق آئے گا جب ہم ان کانوں سے وہ سنیں جو وہ نہیں سنتے، ان آنکھوں سے وہ دیکھیں کہ جو وہ نہیں دیکھتے، اس زبان سے وہ بولیں کہ جو وہ نہیں بول سکتے۔ یہ ہے انسان کا ہنر۔ یقیناً اہل بیت کا ذکر ہمیں انسان بنا سکتا ہے۔ انسان بنے، جب انسان بنو گے تو احساس ہوگا کہ بیٹیاں کتنی محبوب ہوتی ہے باپ۔ تاریخ میں 3 بیٹیاں بڑی مظلوم گزری ہے، ایام فاطمیہ ہے نا، 3 بیٹیاں بڑی مظلوم گزری ہیں، 3۔ ایک رسول کی بیٹی بڑی مظلوم ماں تھی، زیارت نامے بھی ہے نا کہ السلام علیکہ یا مظلومہ، مظلومہ بی بی، مظلوم بی بی، کہ اپنا حق مانگتی رہی مگر حق نہیں دیا، امت نے مانگتی رہی، حق نہیں دیا، حق نہیں دیا۔ دوسری بیٹی تاریخ میں دیکھی وہ ہے علی کی بیٹی زینب، جو چادر مانگتی رہی مگر کسی نے چادر نہ دی۔ سر برہنہ کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب نے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہے کہ کوئی زینب کو چادر دے دے۔ شام میں ایک چاہنے والا مولا کے قریب آیا، سید سجاد میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا بتائیے میں کچھ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں مولا۔ دیکھیں رونے والے بہت مل جاتے ہیں، شام میں رونے والے بھی تھے مگر شام میں ایک چاہنے والا قریب آیا، مولا بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں، کچھ کر سکتا ہوں۔ اس امام نے کہا اگر تیری بساط میں کچھ پیسہ ہے، اللہ اکبر، تاریخ میں نہیں دکھتا کہ امام نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ پوچھا۔ اللہ کسی کو وہ وقت نہ دکھائے جو کسی سے پیسہ پوچھے، اور وہ بھی امام۔ پوچھا تیرے بساط میں کچھ پیسہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میرے پاس ہے، بتائیے کتنا چاہیے؟ مولا نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اگر ہو سکتا ہے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دے، میری پھوپھیوں کا سر برہنہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں فوری گیا، جا کر کچھ چادروں کا اہتمام کیا، لا کر مولا کے حوالے کیا، مولا نے چادروں کو اپنی پھوپھی کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے زینب ام کلثوم کے سر پر چادریں آئی، مگر شمر نے جیسے ہی دیکھا کہ زینب کے سر پر چادر ہے، نیزے کو بلند کیا، زینب کے سر سے چادر اتاری، ام کلثوم کے سر سے چادر اتری۔ ہائے زینب ام کلثوم، تیسری بیٹی جو بڑی مظلوم رہی ہے۔ ہاں امام حسین کی بیٹیاں بڑی مظلوم تھی نا، ایک بیٹی مدینے میں تڑپتی رہ گئی کہ دوبارہ باپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے، دوبارہ علی اکبر کی زیارت ہو جائے، مگر کبھی نصیب نہ ہوئی۔ صغرا کو خبر ملی کہ بابا مارا گیا، علی اکبر مارا گیا۔ دوسری غریب بیٹی حسین کی سکینہ، شمر کے تماچے، شمر کے تازیانے، ہائے زندان شاہ۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے،
ہمیں جو بیمار علیل ہیں التماس دعا کہتے ہیں ذکر کے صدقے میں، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آمینہ بیگم مرحومہ بنت الحاج یوسف علی مدنی کی روح کے لیے و جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ حسین